کلمہ پڑھنے والا ہو کر کے جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو کہا جاتا کہ اس کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ میں نے کہا یہ لفظوں پہ غور کرنا چاہیے، ان لفظوں پہ ہی غور کرنا چاہیے کہ یہ لفظ بھی بیان کرنے والے ہیں کہ نہیں بیان کرنے والے۔ اپنے بیٹے کی سالگرہ پہ تو کسی سے نہیں پوچھا کہ سالگرہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، یہ کیک کاٹنا چاہیے کہ نہیں کاٹنا چاہیے، یہ چھری چلانی چاہیے کہ نہیں چلانی چاہیے، یہ تالیاں بجانی چاہیے کہ نہیں بجانی چاہیے، یہ مختلف جناب والا لفظ بولنے چاہیے کہ نہیں بولنے چاہیے۔ اپنے بیٹے کی بارات پر کبھی نہیں پوچھا کہ یہ بارات کا رسول اللہ کا انداز کیا تھا، اس انداز میں بارات لے جانی چاہیے کہ نہیں لے جانی چاہیے، لڑکے والوں پر بوجھ ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے، اتنے سارے بوجھ لڑکی والوں پر ڈالنے چاہیے کہ نہیں ڈالنے چاہیے، اتنے سارے بندے اکٹھے کر کے اگلے بندے کو پریشان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کبھی نہیں پوچھا۔ پھر ولیمے کی بات آتی ہے تو کسی نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں نہیں پوچھا ہم سے، قاری صاحب ولیمے کا انداز رسول اللہ کا کیا تھا؟ ولیمہ حضور نے 11 شادیاں کی ہیں، 11 ازواج مطہرات حضور کی ہیں، تو حضور نے اپنا ولیمہ کس انداز میں کیا؟ میں اپنے بیٹے کا ولیمہ کرنا چاہتا ہوں تو میں ولیمہ کس انداز میں کروں؟ تو وہ سارے ولیمے کے مراحل گزرے، وہ جناب والا میرج ہال بھی بک ہو گیا، پھر وی آئی پی، پھر وی آئی پی ہو گیا، پھر کھانے بھی ون ڈش پہ گزارا نہیں ہے، کئی ڈشیں چل گئیں جناب، پھر اس کے جو انداز ہیں اس پر بھی جناب والا لاکھوں روپیہ خرچ کیا، کسی نے کوئی نہیں پوچھا کہ جناب یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ آ جائیے پھر جناب والا عقیقے پر، عقیقہ بیٹے کا کرنا چاہا، عقیقہ تو سنت تھا، لیکن کسی نے نہیں پوچھا کہ سنت کس طرح ادا کرنی چاہیے، جانور کس طرح کا لانا چاہیے، کہاں تقسیم کرنا چاہیے۔ پھر وہ جو گفٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے، لینے دینے کا، وہ جو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، سارے کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہم سے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں مارکیٹنگ کا، اس میں دینے لینے کے ہمارے معاملات یہ ہوتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے ان معاملات میں؟ یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک ہے، یہ یوں میں لیتا ہوں، میں یوں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یوں نظام چلاتا ہوں، ٹھیک ہے، یوں ادھار لے کر کے زیادہ رقم یوں دیتا ہوں، ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا، جو کام کرتے اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ جب باری آتی ہے میلاد کی تو کہتے ہیں بھائی یہ جائز ہے کہ نہیں جائز، بھائی یہ منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، بھائی یہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی جو سارے کام تم کر رہے ہو پہلے یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے، پھر ہم تمہیں میلاد کا بھی بتا دیتے ہیں۔ اب میلاد کا مطلب کیا ہے کہ حضور کا ذکر کرنا، حضور کی نعتیں پڑھنا، حضور کے اوصاف بیان کرنا، حضور کے کمالات بیان کرنا، حضور کے معجزات بیان کرنا، حضور سید عالم علیہ السلام کا اخلاق بیان کرنا، کردار بیان کرنا، سیرت بیان کرنا، صورت بیان کرنا، بوقت ولادت جو باتیں رونما ہوئی ان کو بیان کرنا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی شانیں بیان کرنا، تو یہ میلاد اس کو کہتے ہیں۔ اب اصل یہ چیز ہے، اب لوازمات جو بھی ہوں، جس طرح تجارت کے لوازمات بدل گئے، شادی کے لوازمات بدل گئے، شادی کے انداز بدل گئے، ولیمے کے انداز بدل گئے، اسی انداز میں عقیقہ سنت ہے، انداز بدل گیا، اسی طرح جناب والا بارات سنت ہے لے جانا، لیکن انداز بدل گیا۔ قرآن جناب والا دیکھ کر کے پڑھنا، قرآن چھاپنا، قرآن تو وہی ہے جو رسالت ماں پر نازل ہوا، لیکن چھاپنے کا انداز بدل گیا، قرآن وہی ہے، انداز بدل گیا۔ اسی طرح جناب والا مسجدیں تو بنانا چاہیے، مسجدیں تو وہی ہیں، مسجدیں بنانے کا انداز بدل گیا، مدرسہ تو وہی صوفہ والا ہے، لیکن مدرسے بنانے کا انداز بدل گیا، حدیثیں تو وہی ہیں، چھاپنے کا انداز بدل گیا، لکھنے کا انداز بدل گیا، پڑھنے کا انداز بدل گیا، نصاب کا انداز بدل گیا۔ بھائیان سواریاں تو وہی ہیں، اونٹ، کھچر، گھوڑا، گدھا، آج انداز بدلا سواریوں کا، موٹر سائیکل پہ آ گئے، سائیکل پہ آ گئے، کار پہ آ گئے، پھر کاروں کے آگے انداز بدلے، پھر بڑی گاڑیوں کے انداز بدلے، پھر جناب والا جہاز تک بات آ گئی، تو جناب باتیں تو وہی ہیں لیکن انداز بدل گیا۔ اب میں سمپل جملہ پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کس کے دماغ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے کہا میلاد تو وہی ہے، منانے کا انداز بدل گیا۔ آواز آپ کی اونچی ہے، ذرا اونچی آواز میں بڑھی ہے۔ میلاد میں پڑھ رہا ہوں، میلاد تو وہی ہے، منانے کا انداز بدل گیا، ذکر تو وہی ہے، کرنے کا انداز بدل گیا، شان تو حضور کی وہی ہے، بیان کرنے کا انداز بدل گیا۔